غیر ازدواجی تعلقات اور دھوکہ دہی پر مبنی ایک سچی کہانی۔ 1950 کی دہائی سے تعلق رکھنے والی یہ کہانی انڈین ریاست تامل ناڈو سے متعلق ہے۔ 29 جون 1952 کا دن تھا۔ گزشتہ رات 8 بجے چنئی سے روانہ ہونے والی ایکسپریس ٹرین 10 بجے مناما دورائی کے اسٹیشن پہنچتی ہے تو مسافر ایک بوگی سے بدبو آنے کی شکایت کرتے ہیں۔ پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے۔ پولیس بوگی میں داخل ہوتی ہے تو بدبو ایک صندوق سے آ رہی ہوتی ہے۔ کھولا جاتا ہے تو اندر ایک سر کٹی لاش تھی جس کے پاؤں میں سبز رنگ کے موزے تھے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھیج دیا جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ جس وقت ہو رہی تھی اسی دوران دوسری طرف ایک عورت اپنے گمشدہ شوہر کی تلاش میں تھی۔ اسی تلاش میں وہ عورت اپنی پڑوسن دیوکی کے گھر جاتی ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ دیوکی کا شوہر پربھار کرمان باہر نکلتا ہے تو وہ عورت اس سے کہتی ہے کہ میرا شوہر کل سے واپس نہیں لوٹا، لوگوں نے اسے تمہاری بیوی کے ساتھ دیکھا تھا، اس لیے پوچھنے آئی ہوں کہ اس کا کچھ پتہ ہے۔ تو دیوکی کا شوہر اس سے کہتا ہے کہ تمہارا شوہر یہاں ہرگز موجود نہیں اور نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم ہے۔ وہ گمشدہ شخص الوندر تھا جو ایک تاجر تھا۔ اس کی بیوی کو جب اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو وہ الوندر کے دوست کے ہمراہ تھانے گئی اور رپورٹ درج کروائی۔ پولیس نے دیوکی سے ہی تفتیش کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا، مگر جب پولیس دیوکی کے گھر پہنچی تو اس کے گھر تالا لگا تھا۔ پڑوسیوں سے پتہ چلا کہ دونوں میاں بیوی ممبئی چلے گئے ہیں۔ اسی دوران ایک پڑوسی نے پولیس کو بتایا کہ کل پربھار کرمان کو ایک تھیلے کے ساتھ ساحل سمندر کی طرف جاتے دیکھا گیا تھا۔ پولیس نے رائے پورم کے ساحل پر سرسری تلاشی لی مگر کچھ نہ پایا۔ تیسرا روز تھا۔ مقامی لوگوں نے پولیس کو بتایا کہ رائے پورم کے ساحل پر ایک تھیلا موجود ہے اور اس میں سے بدبو آ رہی ہے۔ پولیس نے تلاشی لی تو تھیلے سے براؤن شرٹ میں لپٹا ہوا ایک سر برآمد ہوا جس کی حالت بہت بوسیدہ تھی۔ سر کو معائنے کے لیے مدراس میڈیکل کالج بھیج دیا گیا۔ اسی دوران مناماورتی سے جو سرکٹی لاش ملی تھی اس کو بھی چنئی بھیج دیا گیا۔ فرانسک رپورٹ کی تو پتہ چلا کہ لاش کی عمر تقریباً 42 سے 45 برس ہے اور چنئی سے ملنے والی جو سر تھا اس کے کان کی خاص جو پہچان تھی وہ یہ تھی کہ اس میں 2 سوراخ تھے۔ الوندر کی بیوی کو جب سر دکھایا گیا تو وہ فوراً پہچان گئی کہ یہ اسی کے شوہر کی لاش تھی اور سر تھا۔ اب الوندر کون تھا؟ الوندر ایک فوجی دفتر میں سب ڈویژنل آفیسر کے طور پر کام کرتا تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد اس نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور پھر چنئی میں اپنے دوست کے ساتھ مل کر پلاسٹک کی چیزیں بیچنے کا ایک چھوٹے سے کاروبار کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے قسطوں پر ساڑیاں بیچنے کا کام بھی شروع کیا۔ قسطوں پر کاروبار کا آئیڈیا نیا تھا اس لیے خوب چلا۔ الوندر نے خوب منافع کمایا۔ اسی دوران اس کی ملاقات دیوکی سے ہوئی جو کہ غیر شادی شدہ تھی۔ ان کی ملاقاتیں بڑھتی گئیں اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب 1952 میں دیوکی نے پربھار کرمان سے شادی کر لی جو کہ ایک رسالے کا ایڈیٹر تھا۔ شادی کے بعد دیوکی نے الوندر سے غلط تعلقات منقطع کر دیے، البتہ وہ اپنے شوہر کو الوندر کے پاس لے کر گئی تاکہ وہ اس کی میگزین کے لیے اشتہار دلوانے میں اس کی مدد کرے۔ الوندر اب بھی دیوکی پر بری نظر رکھتا تھا۔ اس نے دیوکی کے شوہر کا اعتماد حاصل کیا اور اسے کہا کہ ایک بڑی کمپنی کے افسر کے پاس بڑا اشتہار مانگنے جا رہا ہے، اگر وہ دیوکی کو ساتھ بھیجے گا تو اشتہار ملنے میں آسانی ہو جائے گی۔ دیوکی کا شوہر مان گیا۔ الوندر بہانے سے دیوکی کو ہوٹل لے آیا اور یہاں اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا۔ دیوکی روتی ہوئی گھر پہنچی اور شوہر کو سارا ماجرا سنایا، ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کا ماضی میں اس سے ایک رشتہ رہا تھا مگر اب وہ اس سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتی۔ اب دونوں میاں بیوی نے الوندر کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنایا۔ 28 اگست 1952 کو دیوکی
الوندر کی دکان پر گئی اور اس کو گھر آنے کو کہتی ہے۔ اس نے اپنے ملازم کو بہانے سے گھر سے روانہ کر دیا تھا۔ جب الوندر دیوکی کے گھر آیا تو اس کا شوہر گھر پر ہی چھپا ہوا تھا، جس کا علم الوندر کو نہیں تھا۔ وہ آیا تو دونوں میاں بیوی نے اسے مل کر قابو کیا، قتل کیا، سر دھڑ سے علیحدہ کیا، لاش کو بکسے میں ڈالا، سر کو تھیلے میں ڈالا اور رائے پورم کے ساحل پر سمندر پر پھینک آیا۔ وہ تھیلا کچھ ہی دیر کے بعد لہروں کے ساتھ واپس آ گیا تو پربھارکن مان نے اس تھیلے کے اندر ریت بھری اور اس کو واپس سمندر میں بہانے ہی لگا تھا کہ پولیس آ گئی اور وہ وہاں سے بھاگ آیا۔ اب باری تھی لاش ٹھکانے لگانے کی۔ انہوں نے ایک رکشہ لیا، اس میں صندوق رکھا اور چنائی ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ وہاں دیکھی پولیس کو دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگے اور صندوق کو ایگمور ریلوے اسٹیشن لائے، ایک کلی سے کہا اور بکسا ڈبے میں رکھوا کر بھاگ گئے۔ اس دوران الوندر کی بیوی اپنے گمشدہ شوہر کو تلاش کرتی کرتی ان کے گھر پہنچ چکی تھی تو ان دونوں میاں بیوی نے وہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا اور بھاگ کر ممبئی چلے گئے۔ ان کے فرار نے ان کو اور مشکوک بنا دیا تھا۔ پولیس ممبئی پہنچی، وہ وہاں پر ایک رشتہ دار کے ہاں چھپے تھے، ان کو وہاں سے گرفتار کیا۔ ان سے جرم کے بارے میں پوچھا گیا تو صاف انکار کر دیا، لیکن ہر ثبوت ان کے خلاف گواہی دے رہا تھا۔ وہ پڑوسی بھی جنہوں نے دیوکی کے ساتھ الوندر کو دیکھا تھا، وہ بھی جنہوں نے پربھارکر مان کے گھر الوندر کو جاتے دیکھا مگر واپس آتے نہ دیکھا، وہ رکشہ ڈرائیور جو ان کو لے کر اسٹیشن گیا، وہ کلی جس نے بکسا ڈبے میں رکھا، اور پھر دیوکی کا وہ ملازم نارائن جس کو انہوں نے پیسے دے کر وہاں سے دن بھر کے لیے غائب کروایا تھا، ان کو جرم کا اقرار کرنا ہی پڑا۔ جج نے الوندر کے برے کردار کے باعث دونوں میاں بیوی کو تھوڑی سزا سنائی، پربھارکر کو 7 سال اور دیوکی کو 2 سال کی سزا سنائی۔ دونوں میاں بیوی نے اپنی سزا پوری کی اور پھر اپنے آبائی علاقے کیرالہ چلے گئے اور پھر ایک دکان سے نئی زندگی کا آغاز کیا۔